قبر میں نیک عمل ہی کام آئیں گے، اور وہ جو نیک عمل اس دنیا کے اندر انسان کرے گا تو اس قبر والے پہ وہ نیک عمل کس شکل میں آئیں گے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نیک عمل کرنے والے انسان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں صحیح سند کے ساتھ۔ الامام الاحمد حدیث مبارکہ ہے 288 اور 287/4۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مومن کے پاس قبر میں ایک خوبصورت خوشبو لگا کر نوجوان آئے گا، اور جو قبر والا ہے صاحب قبر پوچھے گا تم کون ہو، تو وہ خوبصورت نوجوان کہے گا یعنی میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ پیارے دوستو، جو انسان اس دنیا کے اندر نیک عمل کرے گا، نیک کام کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی حد متعین کی اس کے مطابق زکوٰۃ دے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے گا، غریب محتاج کی مدد کرے گا، اور اپنی زندگی کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا احترام بھی کرے گا اور اس کا اہتمام بھی کرے گا، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرما دیا وہ شخص مومن جب قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کو دفنا دیا جائے گا، تو اس میں قبر کے اندر جو صاحب قبر ہوگا اس کے پاس ایک نوجوان آئے گا، وہ خوبصورت نوجوان ہوگا، اس کے وجود کے اندر سے، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو یہ سارا معاملہ جب قبر کے اندر ہو رہا ہوگا تو جو میت ہوگی، جو صاحب قبر ہوگا، وہ سوال کرے گا اس خوبصورت نوجوان سے جس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے کہ تم کون ہو، اے خوبصورت نوجوان تم کون ہو؟ تو وہ نوجوان کیا کہے گا کہ میں تمہارا دنیا میں کیا ہوا نیک عمل ہوں، اور بے شک جو لوگ دنیا کے اندر نیک عمل کریں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے، غریب مساکین سے محبت کریں گے، یتیموں کا سہارا بنیں گے، رب کعبہ کی قسم اسے قبر کے اندر صاحب قبر کے پاس وہی نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان آئے گا جس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہوگی، اور جب اس کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا صاحب قبر کہ تم کون ہو؟ تو کہے گا میں وہی ہوں جو دنیا میں تم نیک اعمال کرتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، رمضان کے روزے رکھتے رہے، اور غریب مساکین کا سہارا بنتے رہے۔ ان تمام نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر کے نیک اور صالح انسان کی شکل میں مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو بے شک تمہاری قبر کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و عافیت سے مکمل کر دیے۔ اب جنت کے اندر سے ایک بسترا لا کر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا، اور جہنم سے ایک چادر لا کر اس کے اوپر بچھا دی جائے گی، اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی۔ اور بے شک رب العالمین کل کائنات کے خالق اور مالک ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تو کیوں نہ اپنی زندگی کو بدل کر نیک اعمال کیے جائیں، اور جنت کے اندر ہمارے پاس بھی اللہ کے حکم سے خوبصورت نوجوان آئے، اور جو خوشبو والا نوجوان ہے وہ ہمیں جنت کی بشارت دے اور جنت کا پیغام پہنچائے اللہ کے حکم سے۔ تو پیارے دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی نیکیاں، جنت کا سفر مکمل کرنے کا مہینہ ہے، اپنی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور پیش کریں، اور رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو اس مہینے میں نیکی کرتا ہے اس کی ایک نیکی کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا کہ تو ایک نیک عمل کرے گا تو ہم 700 گنا تک تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے دوستو، ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا اس کے مطابق صدقہ خیرات کریں، اور 700,000 گنا تک نیکیوں کو ملٹیپلائی کروائیں۔ اللہ کے حضور کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔